ناموس رسالت پر ہے جان بھی حاضر، ناموس رسالت پر ہے جان بھی حاضر، دم ختم نبوت کی یوں دھوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین زی بکار، جس طرح کہ ہم سلسلہ وار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع پہ لب کشائی کریں گے وہ موضوع ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی رنگت مبارک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو بے مثل و بے مثال بنایا، اور جسم اقدس کے ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار شانیں اور رفتیں عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے آج جس شان کے متعلق ہم عرض کریں گے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کی رنگت مبارک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کی رنگت کو چونے کی طرح سفید بھی نہیں بنایا اور نہ کوئی اور رنگ دیا، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت مبارکہ کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سفیدی والی رنگت عطا فرمائی، جس میں سرخی مائل تھی، جو سفیدی سرخی میل تھی وہ عطا فرمائی۔ تو اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفیدی چاندی کی طرح سفید تھی، اور اس میں گلاب جیسی سرخی کا امتیاز تھا۔ تو سفیدی اور سرخی کا امتیاز جو ہوتا ہے وہ رنگت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ اب ہم اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی روایت کرتا احادیث مبارکہ عرض کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنگت کے لحاظ سے سب سے زیادہ روشن تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین اور جاذب نظر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس کی رنگت نہایت ہی خوشنما تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، اور یوں لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جسم اقدس کو چاندی میں ڈالا ہو، اس طرح لگتا تھا۔ حضرت سعید الجریر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور آج میرے سوا روح کائنات میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو، جب یہ سنا تو آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی وصف بیان کیجئے، تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک سفید اور جاذب نظر تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں کسی شخص نے سیاہ رنگ کی چادر تحفہ دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر اپنے زیب تن کی
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ یہ چادر مجھے کیسی لگ رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ یہ چادر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس چادر کی سیاہی کی وجہ سے آپ کی سفیدی بڑھ گئی ہے، اور آپ کی سفیدی رنگت کی وجہ سے اس چادر کی سیاہی دوبالا ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت مبارکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اہل علم نے رنگت میں حسن کے دو معیار بیان کیے ہیں۔ اہل علم نے رنگت کے لحاظ سے حسن میں دو معیار بیان کیے ہیں، ایک معیار دنیاوی حسن اور دوسرا اخروی حسن، ایک دنیا کا حسن اور ایک آخرت کا حسن۔ دنیا کا حسن کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا کے حسین ترین جو چہرے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو حسن جس کو حسین کہا جاتا ہے وہ ہے کہ انسان کی رنگت سفید ہو اور ساتھ سرخی مائل ہو، اس کو سب سے زیادہ خوبصورت ترین خوبصورتی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حسن سے بھی نوازا کہ آپ کا حسن سفید اور گلاب کی طرح سرخ میل تھا۔ اور اخروی حسن اہل علم کہتے ہیں، اخروی حسن سے مراد یہ ہے کہ اہل جنت میں جو حسین تر ہوگا اس کا حسن یہ ہوگا کہ وہ سفیدی ہوگی اور سفیدی زردی مائل ہوگی۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف دنیا کا حسن عطا فرمایا یا آخرت کا حسن بھی عطا فرمایا؟ تو اس سلسلہ میں حضرت ابو عبد الرؤف المناوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر رنگ سفیدی میل اور سرخی اور سفیدی میل اور زردی میل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیاوی جو حسن ہے یہ بھی اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور جو اہل جنت کا حسن ہے یعنی سفیدی اور زردی والا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اسی طرح شارح شمیل علامہ احمد عبد الجواب الدارمی آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح دنیا و آخرت کی شانوں سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کا حسن بھی لازوال عطا فرمایا اور آخرت کا جنت کا حسن بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمایا۔ اور نہ ہی کوئی انسان اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے حسن کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اہل محشر اہل جنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنتی خوب حسن کا مقابلہ کر سکے گا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا بے مثل و بے مثال جسم بھی عطا فرمایا، اور اس جسم کا ہر عضو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو بے مثل و بے مثال رنگت عطا فرمائی۔ ایسی رنگت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں عطا